بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے نئے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا موضوع ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت سے مراد وہ تحریک ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کی عثمانیہ خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے شروع کی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک ترکوں کو یہ شرف حاصل رہا کہ پوری اسلامی دنیا انہیں اپنا قائد اور رہنما تسلیم کرتی تھی اور خلافت اسلامیہ کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح پوری ملت اسلامیہ ایک مرکزیت کے تابع تھی اور یہ ایسی بات تھی جو انگریز اور اس کے حواریوں کو کسی طرح گوارا نہ تھی۔ چنانچہ ترکوں اور عربوں کو آپس میں لڑایا گیا تاکہ خلافت کا نظام ختم کر کے مسلمانوں کی مرکزی اور متحدہ قوت کو توڑا جائے۔ اسی سازش کے سدباب کے لیے یہاں تحریک خلافت شروع ہوئی جو مختلف اسباب کی بنا پر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس کے دوررس دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ عزیز طلبہ، 1912 عیسوی میں چند بلقانی ریاستوں نے مغربی حکومت کی سرپرستی میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ بلقانی ریاستیں، عزیز طلبہ نوٹ کر لیں، وہ ریاستیں ہیں جو یورپ کے جنوب مشرق میں واقع ہیں۔ ان میں اہم جو ممالک ہیں اس میں نقشے کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلقانی ریاستوں میں بلغاریہ، گریس یعنی یونان، البانیہ، سربیا، رومانیہ، برطانیہ سمیت دیگر اور کئی ریاستیں ہیں اور ساتھ ہی ترکی بھی اسی حصے میں شامل ہے، اور ان تمام ریاستوں پر تاج عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اسی حکومت کے خلاف ان ریاستوں نے مل کر بغاوت کر دی 1912 عیسوی میں۔ ترک طرابلس کی جنگ میں الجھے ہوئے تھے کہ بلقانی فوجوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ برصغیر کے لوگوں نے ترکی کی حمایت میں بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہلال احمر کی انجمنیں قائم کی اور ترکوں کی امداد کے لیے لاکھوں روپے جمع کیے۔ ترک سپاہیوں کی مرہم پٹی اور خبر گیری کے لیے ایک طبی وفد بھیجا گیا۔ مشہور طبیب ڈاکٹر انصاری اسی وفد کے سربراہ تھے۔ 1914 عیسوی میں جنگ عظیم اول شروع ہوئی۔ برصغیر کے مسلمان چاہتے تھے کہ ترک اس جنگ سے الگ رہیں۔ ترکوں اور جرمنوں کے تعلقات 1878 عیسوی سے اچھے چلے آ رہے تھے، اسی لیے نومبر 1914 میں سلطان ترکی نے جرمنی کی حمایت میں برطانیہ کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ برصغیر کے مسلمان اگرچہ انگریزوں کے ماتحت تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں ترکوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس عرب علاقے میں واقع ہیں اور جزیرہ نما عرب پر ترکوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کو اندیشہ تھا کہ جنگ کی صورت میں برطانیہ اور فرانس عرب پر قابض ہو جائیں گے اور مقامات مقدسہ کی حرمت پر حرف آئے گا، اور یہ اندیشہ صحیح نکلا۔ انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ عرب ممالک اور مقامات مقدسہ پر کوئی فوجی کارروائی نہیں کریں گے اور نہ ہی عرب ملکوں کے معاملات میں دخل دیں گے، لیکن انگریز اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے اور انہوں نے بصرہ اور جدہ میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ شریف مکہ، جو کہ تاج عثمانیہ کی طرف سے بطور گورنر مکہ میں تعینات تھے، انگریزوں نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر ترکوں کے خلاف اکسایا اور وعدہ خلافی کر کے ارض مقدس کے حاکم بن گئے۔ جب شریف مکہ نے
انگریز جاسوسوں کے اکسانے پر 1916 عیسوی میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی تو بر صغیر کے مسلمانوں نے شریف مکہ کے اقدام کی شدید مذمت کی، اور وہ جو کچھ ترکوں کے حق میں کہتے انگریز اسے فوراً بغاوت کا نام دے دیتے۔ حکومت کے تشدد کے باوجود مسلمانوں کا دینی و قومی جذبہ ابھرتا رہا۔ انگریز اس جذبے کو کئی طرح سے دباتے تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈروں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت کو بغیر مقدمہ چلائے نظر بند کر دیا گیا اور مسلم اخباروں کو بند کر دیا، ان پر سخت پابندیاں لگائیں۔ بر صغیر کے پرجوش مسلمان رہنما مولانا محمود الحسن صدر مدرس دارالعلوم دیوبند حجاز چلے گئے اور مولانا عبید اللہ سندھی کابل چلے گئے، اور وہ وہاں رہ کر انگریزی حکومت کے خلاف انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھیے کہ ان دو شخصیات نے یعنی مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی تحریک خلافت سے پہلے انقلابی تحریک ریشمی رومال تحریک کا آغاز کر چکے تھے، اور اس تحریک کے ذریعے سے ہندوستان کو انگریزوں کی تسلط سے آزاد کرانا مقصد تھا۔ تاہم اس تحریک کو بھی اپنوں کی ہی غداری کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں مولانا عبدالباری فرنگی محل نے ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کے تعاون سے لکھنؤ کے مقام پر خلافت کمیٹی تشکیل دی۔ سیٹھ چھوٹانی کو صدر اور حاجی صدیق کھتری کو سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ صدر دفتر بمبئی میں ہونا قرار پایا کیونکہ بمبئی کے سیٹھ اس تحریک میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لے رہے تھے۔ خلافت کمیٹی کے بڑے بڑے مقاصد یہ تھے: نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نمبر 2، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں۔ نمبر 3، ترکی کی سلطنت کی حدود وہی رہنے دی جائیں جو جنگ سے پہلے تھیں۔ لیکن ان مطالبات کو کسی نے نہ سنا۔ اتحادی فتح کے نشے میں چور تھے، برطانیہ اور اس کے جو اتحادی تھے فتح کے نشے میں چور تھے، وہ ترکی کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار جاری کیا جو انگریزوں پر سخت نکتہ چینی کرتا تھا۔ انہوں نے اردو اخبار ہمدرد بھی نکالا۔ علی برادران تحریک خلافت کے مشہور رہنما تھے۔ علی برادران یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اس زمانے میں کہتے تھے، علی برادران کہہ کر پکارے جاتے تھے۔ خلافت کمیٹی کو کامیابی نہ ہوئی تو ایک وفد جس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا سلیمان ندوی اور سید حسین تھے، 1920 میں انگلستان گیا، لیکن وہاں بھی وفد کی بات پر کسی نے کان نہ دھرا۔ وفد سوئٹزرلینڈ، فرانس اور اٹلی پہنچا اور ان حکومتوں تک اپنا نقطہ نظر پہنچایا۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ، اس زمانے میں فرانس، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ برطانیہ کے حریف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان ریاستوں اور ان ملکوں کی قیادت سے ان حضرات نے گفتگو کی کہ کسی طرح انگریزوں کو لگام دے سکیں۔ ابھی یہ وفد یورپ میں ہی تھا کہ 1920 میں معاہدہ سیورے کے تحت جنگ کے صلح نامے کی شرطوں کا اعلان ہوا، جس کی روح سے ترکی کے تمام بیرونی مقبوضات چھین لیے گئے۔ 1920 میں معاہدہ سیورے کے مطابق جہاں ایک طرف جنگ بندی صلح کی صورت بنی تو دوسری طرف انگریزوں نے صلح نامہ کی جو شرطیں تھیں اس کے مطابق ترکی کی تمام جو بیرونی مقبوضات تھیں، یعنی ترکی کے علاوہ جن جن علاقوں میں ترکوں کی حکومت تھی وہ تمام علاقے ترکوں سے چھین لیے۔ خاص طور پر جو عرب علاقے تھے ان پر انگریزوں نے زبردست تسلط قائم کر لیا۔ بحری جہاز ضبط کر لیے گئے۔ ترکوں کے جو بحری جہاز تھے، بحری بیڑے کو
قبضے میں لے لیا انگریزوں نے، ہوائی افواج رکھنے کی ممانعت کر دی گئی، بحری فوج کی تعداد کم کر دی گئی اور فوجی اسکول بند کر دیے گئے۔ اس ذلت آمیز معاہدے کے خلاف تمام عالم اسلام میں غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئی اور اس معاہدے کے نتیجے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ترکی چند دن کا مہمان ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکوں میں ایک نئی روح پھونک دی، انہیں یکجا کیا، متحد کیا اور خلافت ختم کر دی۔ اتا ترک نے نئی حکومت قائم کر کے جدید ترکی کی بنیاد رکھی۔ سلطان ترکی کو دستبردار ہونا پڑا۔ اتا ترک نے یونانیوں کو شکست دی اور انہیں ترکی سے نکال باہر کیا۔ بعد میں سمرنا کا جو علاقہ ہے اسے فتح کر لیا۔ اس طرح ترکی کو یونانی اور انگریزی تسلط سے آزاد کرا لیا گیا اور ترکوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو قوم زندہ رہنے کا دم خم رکھتی ہے اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اس سے کوئی آزادی چھین نہیں سکتا۔ یوں عزیز طلبہ، ترکی کی آزادی جنگ عظیم اول کے خاتمے اور اتا ترک کی کوششوں سے ترکی کو جمہوریہ قرار دینے کے بعد نئے حالات کی روشنی میں برصغیر میں تحریک خلافت جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تحریک کے مقاصد پورے ہو گئے تھے۔ مثلا خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا، حجاز مقدس پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس و احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ترکی بحیثیت ایک ملک قائم رہا، تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں یہ تحریک کچھ اثرات کے ساتھ اور مقاصد کے حصول کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم تحریک خلافت کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں میں خود اعتمادی اور سیاسی شعور پیدا ہوا۔ تحریک خلافت کے بعد برصغیر کے مسلمان سیاستدان ایک مختلف زبان بولنے لگے۔ انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا کہ وہ ہندوستان میں ہندوؤں یا برطانیہ کے بھروسے ہی پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ مسلمان علماء نے سیاست میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا اور وہ صورتحال ختم ہو گئی جس میں علماء صرف مساجد ہی کے اندر سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح تحریک خلافت کے ساتھ ہی تحریک ترک موالات نے برصغیر میں انگریزی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور طویل مسلسل اور جرأت مندانہ مزاحمت سے انگریز سیاستدانوں کو مراد دینے کی راہ اختیار کرنا پڑی۔ تحریک آزادی کی آواز اب گاؤں گاؤں پہنچ چکی تھی اور مسلمان لیڈروں کی طرف سے کھلم کھلا آزادی کے مطالبے کیے جا رہے تھے۔ ترکی کے مسئلے پر برطانیہ کو جھکانے کا ایک بڑا سبب یہی تحریک تھی۔ اس تحریک میں ہندوستان کی بڑی جماعت کانگریس اور گاندھی بھی شامل رہے اور ایک موقع پر تو جب مسلمان لیڈران کو نظر بند کر دیا گیا تو گاندھی واحد بڑے رہنما کے طور پر اس تحریک کو آگے لے کر چلے۔ گاندھی جو اس وقت ملک میں بالکل نئے نئے آئے تھے، اس تحریک کے طفیل درجہ اول کا قائد بن گئے اور کانگریس کے اندر اور باہر کوئی لیڈر اس کے مقابلے اپوزیشن میں نہ رہا۔ لنگوٹی پہن کر اور مہاتما بن کر اس نے ہندوؤں کے اندر مقبولیت حاصل کر لی، بلکہ بطور مہاتما اس کی کم و بیش لوگ پوجا کرنے لگے۔ وہ اپنی زندگی کا آئندہ 28 برس کانگریس کی سیاسی تنظیم کا مسلمہ، مختار اور مالک رہا۔ گاندھی ترکی میں مسلمانوں کے عروج کو اپنی قوم کے لیے خطرہ سمجھنے لگا، اس لیے اس نے بہانہ بنا کر اس تحریک کو ختم کر دیا۔ نیز اس طرح وہ مسلمان رہنماؤں کو اپنی قوم کی نظروں سے گرانا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے وہ یہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ یوں اس تحریک میں، جو کہ خالصتاً دراصل مسلمانوں کی تحریک تھی، کانگریس اور ہندو رہنماؤں کو شامل کر کے یقیناً مسلمان رہنماؤں نے
ایک خطرہ مول لیا اور اس خطرے کا نتیجہ ان کے سامنے بعد میں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں نے اس تحریک کے خاتمے سے سمجھ لیا کہ جب مقاصد حاصل ہونے والا تھا، عین اس وقت گاندھی نے تحریک ختم کرنے کی غداری کی، جبکہ مسلم رہنما نظر بند تھے۔ ان سے مشورہ کیے بغیر مسلمانوں کی طرف سے ایک احتجاجی مظاہرے میں جانی نقصان کو بہانہ بنا کر گاندھی نے اس تحریک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر ہندو مسلم اتحاد پارا پارا ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد دونوں قوموں نے الگ الگ راہیں اختیار کر لیں۔ یوں اس تحریک کے نتیجے میں کانگریس رہنماؤں کا رویہ اور گاندھی کے خیالات مسلمانوں کے سامنے آ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندو جان بوجھ کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خلافت کے مسئلے پر اتنی زوردار تحریک شروع کرنے کے بعد خود مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے خاتمے سے مسلمان سخت مایوس اور نا امیدی کی حالت میں چلے گئے اور کافی عرصے تک ان میں جاندار تحریک اٹھانا مشکل ہو گیا۔ نیز مولانا محمد علی جوہر جو تحریک کے اصل قائد تھے، دوستوں اور دشمنوں کی تنقید کا نشانہ بنے، اور وہ عظیم قیادت جس نے پچھلے 10 سال مسلمانوں کے لیے حوصلوں کو بام کمال تک پہنچایا تھا، اگلے 10 سال کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکی۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک۔ آپ اس عنوان کا کتاب سے لازمی مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔